ارم کو کال کرنی تھی تو وہ میرا فون لے کر گئی تھی، مگر ابھی مجھے اپنی فرینڈ کو میسیج کرنا ہے، سوچا فون لے لو۔ وہ بہت سادگی سے کہہ رہی تھی۔ تایا کے چہرے کا رنگ فوراً ہی بدل گیا تھا، نرمی کی جگہ سختی نے لے لی تھی۔ ارم، ارم، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ جی ابا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی بھاگتی ہوئی آئی، مگر حیا کو بیٹھے دیکھ کر اس کا رنگ ایک دم سے فک ہوا۔ حیا کا فون اسے واپس دو۔ تایا نے اسے کڑوی نگاہوں سے گھورتے ہوئے بڑے ضبط سے کہا۔ جی وہ فضا کو میسیج کرنا تھا۔ وہ ہکلا گئی۔ تایا اتنی شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ رکی نہیں، الٹے قدموں واپس مڑی اور چند ہی لمحوں بعد فون لا کر حیا کو تھمایا اور ساتھ ہی ایک کینہ توز نگاہ اس پر ڈالی، گویا کچا چبا جانا چاہتی ہو۔ وہ جواباً سادگی سے مسکرا دی۔ تھینک یو، میں چلتی ہوں، آپ لوگ چائے انجوائے کریں۔ وہ فون لے کر وہاں سے اٹھ آئی اور جانتی تھی کہ اب چائے انہوں نے خاک انجوائے کرنی تھی۔ واپس لاؤنج میں آتے ہوئے اس نے موبائل کا لاگ چیک کیا۔ میسیج اور کال کا لاگ بالکل کلیئر تھا، سارا کال ریکارڈ غائب تھا۔ ارم کی بچی! اس ارم پہ بے طرح غصہ آیا۔ کال ریکارڈ میں موجود تمام نمبر اس کے پاس محفوظ ہی تھے، البتہ وہ ترک فون ریسٹورنٹ چھوڑ آئی تھی۔ ببو قدا جانے سے قبل تو اس کے اسی پاکستانی موبائل پہ عبدالرحمن کا فون آیا تھا۔ اس کا نمبر اس نے محفوظ نہیں کیا تھا، وہ بس کال لاگ میں پڑا تھا۔ اب وہ مٹ چکا تھا۔ چلو خیر، اس نے کون سا کبھی ARP کو کال کرنی تھی۔ جہان صوفے پہ اسی طرح بیٹھا تھا، اسے آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسے ملا؟ مرچوں کے استعمال سے؟ اسی نگاہیں حیا کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ تھی۔ نہیں، جہاں شکریہ کے استعمال سے بات بن جائے وہاں مرچیں ضائع نہیں کرتے۔ ویسے پاکستان کے لوگ بہت اچھے ہیں، ایک کزن بغیر پوچھے فون اٹھا لیتی ہے، ایک بہت عزت سے بغیر کھانا کھلائے گھر سے نکالتی ہے اور ایک کھانا بھی نہیں پوچھتی۔ اوہ خدایا! اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہاں کھاتا، وہاں تو ابھی لگا ہی نہیں تھا، اور یہاں گھر کی دونوں خواتین میں سے کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کچن کی طرف آئی اور فریج کھولا۔ آج وہاں کھانا تو کچھ بنایا ہی نہیں تھا۔ ہمارے ہاں رات کا سالن اگلے دن نہیں کھایا جاتا، ٹھہرو میں انڈے بنا لیتی ہوں۔ اسے یاد آیا، کھانا تو اس نے بھی نہیں کھایا تھا، مگر اسے اتنی بھوک نہیں تھی۔ انڈوں کا خانہ کھولا تو اندر 2 ہی انڈے رکھے تھے۔ اسے بے حد شرمندگی ہوئی، ان 2 انڈوں سے تو کچھ بھی نہیں بنے گا، اس نے خفت سے کہتے ہوئے فریج کا دروازہ بند کیا۔ جہان تو جیسے اس پر افسوس کرتے ہوئے اس نفی میں سر ہلانے لگا۔ تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ تم استنبول کے بہترین شیف میں سے ایک سے بات کر رہی ہو۔ آرام سے بیٹھ جاؤ ادھر کرسی پہ، میں خود بنا لوں گا سب کچھ۔ اس نے اپنا سلور اسمارٹ فون میز پہ رکھا اور آگے بڑھ کر فریج کیبنٹ ہر کھول کر الا ابلا باہر نکالنے لگا۔ پھر فرزون کیما پاستا کا پیکٹ، جمے مٹروں کا لفافہ، ساسز، سبزیوں کے خانے سے چند سبزیاں چن لی۔ وہ تمام چیزیں کاؤنٹر پہ جمع کرتا جا رہا تھا۔ تم اس وقت پاستا بناؤ گے؟ وہ متعجب سی کرسی پہ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے سبز فراق پراندے اور ٹیکے سمیت بیٹھی تھی، اسے کپڑے تبدیل کرنا بالکل بھول گیا تھا۔ ہاں، اور مجھے کوکنگ کے درمیان ٹوکنا مت، میں بہت برا مناتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے وہ سبزیاں دھو رہا تھا۔ اور تمہارا بخار کیسا ہے؟ اب ٹھیک ہے، اس نے خود ہی اپنا ماتھا چھوا، وہ کل کی نسبت قدرے ٹھنڈا تھا۔ ویسے مجھے حیرت زاہد ماموں اور ان کے بیٹے پہ ہے، اس لڑکی نے اتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ واقعتاً حیرت سے کہتا سبزیاں کٹنگ بورڈ پر کٹاکٹ کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اس کی ایک دن کے بعد رخصتی ہے، شاید وہ دونوں اس کا دل نہیں برا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے شانے اچکائے۔ مگر اس نے بہت مس بہیو کیا ہے، وہ بہت افسوس سے کہتا پانی ابلنے کے لیے رکھ رہا تھا۔ دوسری جانب اس نے فرائنگ پین میں ذرا سا تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اصل میں اس کے فیونسی نے کسی کینیڈین ریئلٹی شو میں $1.5 ملین جیتے ہیں، اس پر اس کا دماغ 7ویں آسمان پر ہے اور وہ زمین پہ بغیر دماغ کے گھوم رہی ہے۔ وہ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی بتا رہی تھی۔ کینیڈین شو میں $1.5 ملین، بہت اچھی کور سٹوری ہے۔ اس نے ذرا ہنس کر سر جھٹکا۔ ساتھ ہی وہ فرائنگ پین سے فرائی ہوتی سبزیوں کو بجائے کفکیر سے ہلانے کے فرائنگ پین کا ہینڈل پکڑے دائیں بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے ہلا رہا تھا۔ سبزیاں چند انچ اوپر کھوڑتی اور پھر واپس آ کر فرائی پین میں گرتی۔ کیا مطلب؟ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اگر کسی پاکستان نے کینیڈین شو میں اتنی خطیر رقم جیتی ہوتی تو میڈیا پہ ہر جگہ آ چکا ہوتا۔ مجھے تو وہ لڑکا شکل سے ہی کریمنل لگتا ہے۔ تازہ آئی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کور بنایا ہے، اور کیا؟ اچھا، اسے تعجب ہوا۔ اس نہج پہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، البتہ کریمنل سے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ جہان، تمہارے ریسٹورنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا کچھ پتہ چلا؟
نہیں، وہ گردن تیچھی کیے ساس کی بوتل پین میں ڈال رہا تھا۔ حالانکہ میری استنبول میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کبھی امکان ہے کہ کسی اور کے دھوکے میں ان لوگوں نے میرا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ ایک دشمنی تو خیر اب اس کی بن چکی تھی، مگر وہ تو خود بھی اس سے واقف نہیں تھا۔ تم تو کہتے تھے کہ استنبول میں ایسا کوئی کرائم سین نہیں ہے۔ خیر اب اتنے بھی برے حالات نہیں ہیں، اور ڈارک سائڈ تو ہر بڑے شہر کی ہوتی ہے۔ وہ چولہے کے سامنے کھڑا اس کی طرف پشت کیے پین میں قیمہ بھون رہا تھا۔ قیمے اور شملہ کی بنی بنی اشتہا انگیز سی مہک سارے میں پھیلنے لگ گئی تھی۔ اس کی گمگشتہ بھوک ایک دم سے جاگ اٹھی۔ تمہیں پاکستان آ کر کیسا لگا جہان؟ وہ تھوڑی تلے مٹھی رکھے اسے دیکھتی سادگی سے پوچھنے لگی۔ یہ یہاں آنے کے بعد اس کی پہلی باضابطہ گفتگو تھی۔ اچھا لگا، بلکہ بہت اچھا لگا، مگر فرقان ماموں کی باتیں، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے رشتہ دار اتنی تیکھی باتیں بھی کر لیتے ہوں گے۔ اس نے جیسے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ آج وہ سارا دن طاہر فرقان کی کمپنی میں رہا تھا، یہ رد عمل تو فطری تھا۔ وہ اتنے تیکھے نہیں ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے، بس ان کے اپنے نظریات ہیں جو اتنے سخت ہیں کہ اگر کوئی ان پر پورا نہ اترے تو ان کی گریڈنگ بہت نیچے کر دیتے ہیں۔ واٹ ایور۔ وہ اب ابلی پاستا کے پتیلے میں قیمہ اور ساس سنڈیل رہا تھا، پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس نے اسے دم پہ رکھ دیا اور سنک کی ٹونٹی کھول کر ہاتھ دھونے لگا۔ وہ سمجھی اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھے گا، مگر وہ ہاتھ دھو کر اب سارا پھیلاوا سمیٹنے لگا تھا۔ جھوٹے برتن، سبزیوں کے چھلکے، خالی شاپر۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ میں کر دیتی ہوں، پلیز تم بیٹھی رہو۔ جتنی پھوہڑ تم ہو میں جانتا ہوں، اگر تم نے میری مدد کروائی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، جبکہ میں اکیلا کروں تو 2 منٹ میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، خود ہی کرو، وہ قدرے خفقی کہتی ہوئی دوبارہ بیٹھ گئی، اور واقعہ اس نے 2 منٹ میں ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھ دی۔ چند ایک برتن جو پکانے کے درمیان میلے ہوئے تھے وہ دھل کر اسٹینڈ میں لگ گئے تھے، اسلیب چمکا دیے گئے، اور وہ بندہ کمال کا تھا۔ تم کب سے ریسٹورنٹ چلا رہے ہو؟ اب تو بہت عرصہ ہو گیا۔ اچھا میں برتن لگاتا ہوں، تم سلمان ماموں کو بلاؤ، انہوں نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ ارے ہاں، وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتی ہوئی پھر نگاہ اس کے سلور اسمارٹ فون پہ پڑی جو میز پہ رکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ڈی جے کو تمہارا فون بہت پسند تھا، وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جہان سے کہنا جب اپنا یہ 2 لاکھ کا فون پھینکنا ہو سبانجی کے باہر ہی پھینکے۔ اداسی سے مسکرا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ ویسے یہ اس کے لگائے تخمینے سے کہیں زیادہ مہنگا ہے۔ اچھا؟ اسے ذرا حیرت ہوئی۔ اتنا قیمتی فون کیوں خریدا تم نے؟ خریدا نہیں تھا، گفٹ ملا تھا، اسپیشل گفٹ۔ وہ مسکرا کر جیسے کچھ یاد کر کے بولا۔ کس نے دیا تھا؟ سم ون اسپیشل۔ اچھا جاؤ اب ماموں کو بلاؤ۔ وہ ٹال گیا تو وہ شانے اچکاتی وہاں سے چلی آئی۔ ابا کا دروازہ بجا کر وہیں سے بلا کر واپس لاؤنج میں آئی تو میز پہ پلیٹیں اور گلاس رکھ رہا تھا۔ وہ بڑے صوفے پہ بیٹھی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی چلا دیا۔ جس وقت ابا ذرا حیران سے باہر آئے، جہان پاستا کی ڈشیں اٹھائے کچن سے نکل رہا تھا اور وہ مزے سے اپنے کام دار جوڑے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی چینل بدل رہی تھی۔ ابا ان کو دیکھ کر جلدی سے اٹھی، جہان کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ سوری ماموں، ہم نے آپ کو اٹھا دیا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا سو اس نے ان کی طرف پلیٹ بڑھائی۔ تھینک یو۔ ابا نے قدرے نہ سمجھی سے کھانے کو دیکھا اور پھر حیا کو۔ یہ تم نے بنایا؟ نہیں، جہان نے۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ویسے ماموں یہ اٹالین ریسپی نہیں ہے، ذرا دیسی سٹائل میں بنایا ہے جیسے ممی بناتی ہیں۔ آپ کو پاستا میں قیمہ پسند ہے نا؟ ممی نے بتایا تھا مجھے۔ سلمان صاحب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس کو دل توڑنے کا فن آتا تھا تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑ کر انہیں جیتنے کا فن بھی آتا تھا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ وہ رف اور ٹف سا بندہ تو بھوکا بھی سو جاتا، مگر رات کے 1 بجے اگر اس نے یہ اہتمام کیا تھا تو صرف اور صرف ابا کے لیے، کیونکہ اسے یاد تھا کہ ابا نے کھانا نہیں کھایا، اور اسے شاید احساس ہو گیا تھا کہ وہ اس سے ذرا کھچے کھچے سے رہتے ہیں، اور حیا کو خود اب یاد آیا تھا کہ قیمہ والا پاستا ابا کا پسندیدہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس عمل سے جہان نے اپنے ابا کے درمیان حائل برف کو پگھلانے کی کوشش کی تھی۔ پاستا بہت مزے کا تھا، منہ میں جاتے ہی گل جانے والا۔ سلمان صاحب نے تعریف نہیں کی، مگر ان کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ انہیں یوں خیال کیا جانا اچھا لگا تھا۔ وہ خود بھی بہت شوق سے کھا رہی تھی۔ ڈی جے کے بعد یہ پہلا کھانا تھا جو اس نے دل سے کھایا تھا۔ کونیا میں 2 لڑکیوں کا اغوا۔ ٹی وی اسکرین پہ بی بی سی چل رہا تھا، اور جو خبر نیوز کاسٹر نے پڑھی ان پہ ان تینوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ کونیا ترکی کا شہر تھا، جلال الدین رومی کا شہر۔ جہان نے بجلی کی تیزی سے ریموٹ اٹھایا اور چینل بدل دیا۔
کیا کہا اس نے؟ کونیا؟ ابا جو ہاتھ روک کر اسکرین کو دیکھنے لگے تھے چینل تبدیل ہونے پر الجھ کر جہان کو دیکھا اور سادگی سے مسکرایا۔ نہیں کونیا نہیں، اس نے کہا تھا کینیا۔ اور لینا۔ وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر انہیں پھر سے سرو کرنے لگ گیا۔ ابا نے ذرا تذبذب سے سر ہلایا، گویا وہ اپنی سماعت کا دھوکہ دینے پہ الجھے ہوئے تھے۔ حیا نے جہان کو دیکھا اور جہان نے اسے، پھر دونوں زیر لب مسکرا دیے۔ ابھی وہ ابا کے سامنے ترکی کا امیج سبوتاژ ہوتا دیکھنے کے متحمل نہیں تھے۔ بارات کے لیے وہ میرج ہال کی جانب رواں دواں تھے۔ ابا ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ آج چپ نہیں تھے، بلکہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے جہان کے سڑک کے اطراف میں گزرتی جگہوں کے بارے میں مختصر فکروں میں آگاہی دے رہے تھے۔ وہ بھی جواباً کوئی مختصر سا جواب دے دیتا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا 2 روز قبل، مگر وہ برف کی دیوار پگھل گئی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی لاتعلق سی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈی جے کے بغیر یوں ان خوشی کی تقاریب میں شرکت کرنا سخت برا لگ رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر احساس جرم کا شکار تھی۔ ابھی سے بچھڑے 2 دن ہی کتنے ہوئے تھے، مگر مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ وہ آج بھی خاص تیار نہیں ہوئی تھی۔ کاجل اور نیچرل لپسٹک کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا تھا، بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے تھے، جیولری بھی نہیں پہنی تھی، ضرورت بھی نہیں تھی کہ اس کی لمبی ٹخنوں سے بلشت بار اونچی قمیض کے گلے پہ کافی کام تھا۔ وہ شفون کی قمیض تھی اور اس کا رنگ آلو بخارے کے چھلکے کا سا تھا۔ قمیض کا گلا گردن تک بند تھا اور گردن سے لے کر 2 بلشت نیچے تک سیاہ اور آلو بخارے کے رنگ کے چھوٹے بڑے ہر سائز کے نگ لگے تھے اور ان کی جلملاہٹ بہت خوبصورت تھی۔ نیچے ہم رنگ سلک کا پاجامہ تھا اور آستین کلائی تک آتی چوڑی دار تھی، لیکن آج بھی اسے کل کی طرح اپنے لباس کی خوبصورتی سے قطعاً دلچسپی نہ تھی۔ میرج ہال کے باہر بارات ابھی اتری تھی۔ داخلی دروازے پہ خاصا رش تھا۔ سجی سنوری زیورات، قیمتی ملبوسات اور خوشبو میں رچی بسی لڑکیاں اور خواتین گاڑیوں سے نکل کر اپنے بال اور میک اپ ٹھیک کرتی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ رضا اور زاہد چچا وہاں کھڑے خوش اخلاقی سے مسکراتے مہمانوں کو ویلکم کر رہے تھے۔ اسے پتہ تھا کہ مہوش کی کل والی بات کو آج بلا کر سب شادی میں شرکت کریں گے، اور واقعہ یہ ہو رہا تھا۔ کار رکنے پر اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل باہر پتھریلی زمین پر رکھی۔ بے اختیار اسے ٹوٹی ہوئی سرخ ہیل یاد آئی۔ سر جھٹک کر وہ باہر نکلی اور پرس سنبھالتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ ابا جہان اور اماں کے ساتھ میرج ہال کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، اور وہ بھی وہیں چلی جاتی اگر جو اس کے پاؤں پہ وہ پتھر نہ آ کر لگتا۔ آؤچ! اس نے کرا کر پیر ہٹایا۔ وہ بجری کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ مخالف سمت سے آیا تھا جہاں پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی تھی، اور کسی نے بہت تاک کر اسے مارا تھا۔ اس گزرتے 3-4 میں اسے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ اتفاقات نہیں ہوتے تھے۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے اس سمت دیکھا اور پھر ٹھہر سی گئی۔ پارکنگ کے پیچھے سے ایک ہیولا سا نکلا اور اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ رات کی تاریکی میں پارکنگ ایریا کو نیچے اونچے پولز کے زرد بتیوں سے مدھم سی روشنی بخش رہی تھی۔ اس روشنی میں وہ صاف دکھائی دے رہا تھا یا دے رہی تھی، بڑکتا ہوا نیلا زرتار دوپٹہ ہم رنگ جوڑے کے اوپر پہنے۔ وہ دوپٹے کا پلو چہرے پہ ذرا سا ڈالے اسے دانتوں سے یوں پکڑے ہوئے تھا کہ دور سے اس پہ کسی عورت کا گمان ہوتا تھا۔ چہرے کو سفید پینٹ کیے، گہری آئی میک اپ، سرخ چونچ لپسٹک اور سنہرے بالوں کی وگ لگائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ پنکی! اس نے ہراساں نگاہوں سے گردن موڑ کر دور ہال کی طرف دیکھا۔ ابا کی اس کی جانب پشت تھی۔ وہ واپس مڑی تب تک وہ قریب آ چکا تھا۔ کیسے ہو باجی جی؟ وہ مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے سراسیمی سے دیکھتے ہوئے اپنے پرس پر گرفت مضبوط کر لی، گویا ذرا بھی وہ آگے ہوا تو باگ اٹھے گی۔ آپ سے ملنے آئی تھی جی۔ پنکی کہتے ہیں مجھے، یاد ہے جی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اچھی طرح یاد ہے، اور بولی تو تمہاری ماں اور بہن بھی نہیں ہوں گی۔ اب ہٹو میرے راستے سے۔ غصہ کیوں کر رہے ہو باجی؟ میں تو آپ کو کچھ بتانے آئی تھی۔ مائی فٹ! مسئلہ کیا ہے آپ کو میجر احمد؟ وہ پیر پٹک کر بولی۔ اتنے باوقار عہدے پہ فائز ہو کر کیسی حرکتیں کر رہے ہو آپ؟ لو جی، میں تو ڈولی کا پیغام دینے آئی تھی، مگر… کیسا پیغام؟ وہ اسی رکھائی سے بولی۔ ڈولی کی حالت امید بخش نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دن جی پائے۔ کیا ہوا؟ وہ ذرا چونکی۔ خود چل کر دیکھ لیجئے، آئیے میں آپ کو لے جاتی ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں جانا۔
वो बदक कर 2 कदम पीछे हटी। एक दफ़ा तो इससे मिल लें, इसने कुछ बताना है आपको। मुझे कुछ नहीं जानना। तुम लोगों की सारी मालूमात मुझे ARP की माँ से मिल गई थी। तल्खी से कहते हुए इसने फिर से पलट कर देखा। बारात के मेहमान अंदर की जानब बढ़ रहे थे। कोई इसकी तरफ मुतवज्जा ना था। हो सकता है कुछ ऐसा हो जो इसकी माँ को भी ना पता हो। क्या? वो चौंकी और फिर बगौर पिंकी को देखा। इसके ऊंचे कद के सिवा कोई चीज़ इस रोज़ जना सुपर शॉप में मिलने वाले इस स्मार्ट ग्लासेस वाले नौजवान का पता नहीं देती थी। पिंकी का तो चेहरा भी जला हुआ नहीं लगता था, मगर नहीं, इसका तो चेहरा स्लेट की तरह चिपटा था। ऐसी जल्दी इसने सब नक्श छुपा दिए हों। खुदाया, कैसे ये लोग अपने चेहरा बदल लेते हैं? मगर आंखें? वो चौंकी। ये आंखें वही थी, वही ग्लासेस से पीछे से झलकती आंखें। अब आईशेड चमकीली तय के बावजूद उन्हें पहचान गई थी। इसका बात का जवाब तो बस डॉली के पास है जी, और इसने मुझे यहीं आपको बताने के लिए कहा था। सहेली की दोस्ती निभा रही हूँ मैं तो जी, वरना मेरी जूती को भी शौक नहीं है आप जैसी बदजुबान खातून के मुंह लगने का। चिढ़कर कहते हुए इसने दुपट्टे के अंदर छुपे हाथ बाहर निकाले। इसमें एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा था। यह डॉली ने भेजा है। इसी तरीके से खोलिए गए जो इस पे लिखा है, मगर जब तक आप इसे खोल पाएंगी वो शायद उस दुनिया में ना रहे। हया ने इसके बड़े हुए हाथों में पकड़े इस डब्बे को देखा। इसकी कलाई पे वहीं कांटे का सुर्ख बोरा सा निशान था। ये क्या है? इसने चंबे से सर उठाकर पिंकी को देखा। वो कहाँ खड़ी है? इसे लम्हे भर को बोल गया था। ये एक पहेली से खुलेगा, मगर ये पहेली सिर्फ आप ही बूझ सकती हैं, और आप बूझ ही लेंगी। वो बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर मौजूद चीज़ निकालने के लिए इसे तोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। इसे तोड़ दिया तो वो चीज़ आपके काम की नहीं रहेगी। पिंकी ने मुस्कुराकर कहते हुए डब्बा इसके मज़ीद सामने किया। इसने न चाहते हुए भी इसे थाम लिया। अच्छा बाजी, रब रखा। वो खुद ही ख्वाजा सरों वाला लहजा बनाकर सलाम जाट कर दुपट्टा मुंह में डाले पलट गया। इसने जल्दी से डब्बा पर्स में रखा और पेशानी पे नमदार हुए पसीने के कतरे टिश्यू से थपथपाई खुद को कंपोज करती हाल की जानिब बढ़ गई। बारात का फंक्शन वैसा ही था जैसा किसी भी शानदार शादी का होना चाहिए। बका नूरा बना हाल, बेहतरीन सजावट, दुल्हन का कीमती डिज़ाइनर सूट और ज्वेलरी, महविश की ननियाली कजन्स के ग्रुप डांसर और पुरतकल्लफ ताम की इश्तहा अंगेज खुशबू जो अभी खुला नहीं था। आज भी मर्द और ख़वातीन इकट्ठे थे, मगर यूं कि आधे हाल में मर्द और बाकी आधे हाल में मेज़ों पर बरजमान ख़वातीन थीं, ताकि एक हद तक अलहदगी रहे। इनकी फैमिली किसी भी लड़की ने रुक्स में हिस्सा नहीं लिया था, मगर महविश की कज़न्स हर तरफ छाई रहीं। वो आज भी एक अलग थलग कोने वाली मेज़ पर बैठी रही। इसका दिल स्टेज पर जाकर मूवी बनवाने को कतई नहीं चाह रहा था। इस शरीफों के मुजरे ने ऐसा एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बख्शा था कि वो किसी भी दूसरे के कैमरे या मोबाइल में तस्वीर खिंचवाने से एहतियात बरत रही थी। ये मूवीज़ और तस्वीर कहाँ कहाँ नहीं घूमती होंगी। इसने झुरझुरी लेकर सर झटका। इतने बड़े हाल में कोई भी इसकी जाने मुतवज्जा नहीं था। वो ऐसे भी इस मेज़ पे अकेली बैठी थी। इसने चंद लम्हे के लिए सोचा, फिर मेज़ पे रखे पर्स से वो डब्बा निकाला और फनूस की चकाचौंध रोशनी में उलट पलट कर देखने लगी। वो एक हाथ जितना लंबा और 5 इंच मोटा मुततील डब्बा था। डब्बा न बहुत भारी था न बहुत हल्का। वो गहरी भूरी लकड़ी का बना था और इसके ढक्कन के अलहदा होने की जगह पर 6 खाने बने थे, जिसके अंदर ए लिखा नजर आ रहा था। इसने एक ए पे उंगली रखकर नीचे को रगड़ा तो ए नीचे चला गया और बी सामने आ गया। वो इसे नीचे करती गई और इन 6 खानों में पूरी अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी लिखे थे। जैसे अमूमन ब्रीफकेस पे 3 ऐसी स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो 3 ज़ीरो पे खुल जाती हैं, वैसे ही इन बॉक्स खोलने के लिए कोई 6 हरफी लफ्ज़ सामने लाना था। पिंकी ने कहा था कि इसे खोलने का तरीका इस डब्बे पे लिखा हुआ है। इसने डब्बे को उलट पलट कर देखा और लगता बारकोड ठटकी थी। इसे ढक्कन की ऊपरी सतह पे कुछ खुदरा हुआ नजर आ रहा था। वो चेहरा डब्बे पे झुकाए आंखें सकेड़ कर पढ़ने लगी। वो बहुत बारीक अंग्रेजी में एक फिकरा लिखा था। इनटू द सेम रिवर नो मैन कैन एंटर ट्विस। इसने एक ही दरिया में कोई शख्स 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। इसने उलझन भरे अंदाज में वो फिकरा दोहराया। क्या यही वो पहेली थी जिसका जिक्र पिंकी ने किया था? मगर ये पहेली तो नहीं लगती थी। इसमें कोई सवाल नहीं था, बस एक सादा सा फिकरा था। अस्सलाम वालेकुम हया। आवाज़ पे इसने करंट खाकर गर्दन उठाई और साथ ही गोद में रखे डब्बे पे दुपट्टा डाला।
سامنے شہلا کھڑی تھی، سیاہ عبایا کے اوپر گہرے سبز اسکارف کا نقاب انگلیوں سے تھامنے اپنے ازلی نرم انداز میں مسکراتے ہوئے۔ وعلیکم السلام شہلا بھابی، کیسی ہیں آپ؟ آئیں بیٹھیں۔ وہ ذرا سنبھل کر اٹھی اور جلدی سے ڈبہ پرس میں ڈال کر ان سے گلے ملی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مجھے علم نہیں تھا کہ تم آئی ہوئی ہو، وہ رسان سے کہتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر ابھی فاطمہ پھپھو نے بتایا، تمہاری فرینڈ کا بتایا؟ ریئلی سوری فار ہر۔ ڈی جے کے ذکر پر اس کے سینے میں ایک ہوک سی اٹھی، وہ پھر سے افسردہ ہو گئی۔ پتہ نہیں شہلا بھابی، اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی تھی، میری ایک ہی دوست تھی ترکی میں، اور وہ میری تمام دوستوں سے بڑھ کر ہو گئی تھی۔ بہت دعا کی میں نے اس کے لیے، مگر دعا قبول نہیں ہوئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ لبوں پہ آ گیا۔ اللہ تمہیں صبر دے گا، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ شہلا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ سبین آنٹی کا بیٹا بھی آیا ہے؟ جی وہ ادھر ہے۔ اس نے نگاہوں کا زاویہ موڑا تو شہلا نے تعاقب میں دیکھا۔ اسٹیج کے قریب وہ سلمان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس اس کی مقناطیسی شخصیت بہت شاندار لگ رہی تھی۔ سلمان صاحب اس کے شانے پر ہاتھ رکھے کسی سے تعارف کروا رہے تھے اور وہ دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج وہ اس کے ساتھ اتنے مطمئن اور مسرور لگ رہے تھے گویا رحیل واپس آ گیا ہو۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ تھینکس، وہ لمحے بھر کو جھجکی۔ شہلا بھابی ایک بات کہوں، آپ کی ساس نے آپ کی اتنی خوبصورت بری بنائی تھی، اور آج بھی آپ نے انہی میں سے کوئی سوٹ پہنا ہوگا۔ اس طرف تو عورتیں ہی ہیں۔ آپ کا عبایا، میرا مطلب ہے آپ کے کپڑے تو نظر ہی نہیں آ رہے، وہ رک رک کر ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ داور بائی کی مہندی پر اس نے بہت کھنکدار لہجے میں شہلا کو نقاب اتارنے کے لیے کہا تھا، مگر آج اس کی آواز سے کھنک مفقود تھی۔ جواباً شہلا بھابی بہت تھکن سے مسکرائی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے یا اتنے مردوں کو اپنے کپڑے دکھا کر مجھ کو کیا مل جائے گا؟ تو نقاب ہی اتار دے۔ اس کا لہجہ بہت کمزور تھا۔ اس نے نقاب ڈھیلا بھی نہیں کیا، حیا نے پھر نہیں کہا۔ اس نے کہا ہی نہیں گیا۔ وہ تو خود دل سے نہیں چاہتی تھی کہ شہلا نقاب اتارے، وہ تو بس اس کا جواب سننا چاہتی تھی۔ اسے شریفوں کے مجرے کا وہ منظر اچھی طرح سے یاد تھا، جب سنہری اور چاندی کی محور رقص پریوں کے پیچھے کرسی پہ ترچھی ہو کر بیٹھی کسی آنٹی سے بات کرتی شہلا نظر آ رہی تھی، مگر آج وہ اتنی پسمردگی اور تھکان سے کیوں مسکرائی تھی؟ یوں جیسے اس کا دل اندر تک زخمی ہوا ہو۔ وہ دکھ اور تھکن و زخمی نگاہیں، اسے کسی نے پکار لیا اور وہ اٹھ کر چلی گئی تھی، مگر حیا کی نگاہیں کافی دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ پچھلی دفعہ اسے شہلا کو عبایا میں دیکھ کر عجیب کفت برا احساس ہوا تھا، مگر آج ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کی ان دکھ بھری آنکھوں میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ شہلا کو کیا غم تھا؟ اتنی اچھی فیملی میں شادی ہوئی ہے، اتنا ہینڈسم شوہر، امیر کبیر ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، پھر اسے کیا دکھ تھا؟ وہ پھر سارا فنکشن یہیں سوچے گئی۔ آدھی رات گئے وہ اپنے کمرے میں بیٹھے، وہ پھر سے اس ڈبے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، جہاں ڈولی، پنکی، پاشا، احمد، مگر انگریزی میں یہ سارے نام 5 حرفی تھے۔ چھٹا حرف نہیں ملا تھا۔ وہ بار بار اس سطر کو پڑھے گئی، مگر کوئی حل نظر نہیں آتا تھا۔ مگر وہ کون سا شخص تھا جس کے پاس ایسے ہر محنت طلب مسئلے کا حل ہوتا تھا؟ وہ ڈبہ لیے بھاگ کر باہر آئی، جہاں کچن میں کھڑا کاؤنٹر پہ گلاس رکھے پانی کی بوتل اس میں اڈیل رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے آئی اور باکس اس کے ساتھ رکھا۔ یہ مجھے کسی نے دیا ہے اور مجھے اس کا پاسورڈ نہیں معلوم، اسے کھول دو۔ وہ آواز پہ چونکا، پھر بوتل رکھ کر ڈبہ اٹھا لیا۔ یہ ہے کیا؟ وہ ذرا چنبے سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ جو بھی ہے، تم اسے کسی طرح کھول دو۔ کھل جائے گا، نو پرابلم۔ وہ ڈھکن ڈبے کی بند دراز پہ انگلی پھیر کر کچھ محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے ایک بڑا چھرا اور ایک ہتھوڑا لا دو۔ اوف، توڑنا نہیں ہے اسے، بلکہ تم تو رہنے ہی دو۔ اس نے خفگی سے ڈبہ اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا۔ کیا ہوا؟ میں کھول تو رہا تھا۔ 1 منٹ مجھے دیکھنے تو دو، میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو، تم میرے لیے کچھ نہیں کرتے۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر اس سے اتنی خفا تھی، جو جھنجھلا کر بولی، پھر سوچ لو، میں تو ابھی ماموں کے پاس جا رہا تھا، انہیں تمہیں استنبول بھیجنے کے لیے راضی کرنے۔ مگر ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو وہ شانے اچکا کر پانی پینے لگا۔ سچ؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں چپکائی۔ تم انہیں منا سکتے ہو؟ میں ایک اچھا شیف اور اچھا مکینک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا وکیل بھی ہوں۔ ٹرائی می۔ وہ گلاس رکھ کر ذرا سا مسکرایا۔ ابا ایک دفعہ اڑ جائیں تو کبھی فیصلہ نہیں بدلتے۔ تم انہیں کیسے مناؤ گے؟ ویسے تو تمہارا دوبارہ استنبول جانا میرے مفاد میں قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اب تم ہر ٹورسٹ اٹریکشن دیکھنے کے لیے مجھے ہی خوار کرو گی، مگر مجھے لگا تم جانا چاہتی ہو، سو میں ماموں سے بات کرنے ہی جا رہا تھا،
اور وہ مان جائیں گے۔ بر وقت کو کونیا کو کینیا بنانا تو شاید وہ کبھی نہ مانتے۔ ہاں، استنبول تو بہت محفوظ شہر ہے، اور پاکستان میں تو روز بم دھماکے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں تو پتہ نہیں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بھی یا نہیں۔ وہ ذرا جل کر بولی۔ وہ بنا کچھ کہے مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اگلا 1 گھنٹہ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی جہان کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر جب وہ ابا کے کمرے سے نکلا تو وہ تیزی سے اٹھی۔ کیا ہوا؟ پیکنگ کر لو، کل ہم صبح کی فلائٹ سے واپس جا رہے ہیں، وہ دھیما سا مسکرا کر بولا، مگر اس شرط پہ کہ فی الحال تو تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی، بعد میں جب اسپرنگ بریک ختم ہو جائے تو بے شک چلی جانا۔ سچ؟ وہ بے یقینی و خوشگواریت حیرت میں گری اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طمانینت بھرا احساس اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ البتہ ایک بات تو وہ جانتی تھی، استنبول ڈی جے کے بغیر کبھی بھی ویسا نہیں ہوگا جیسے وہ پہلے تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ ہاشم نے بے چینی سے اپنی بیوی کو دیکھا، جو بستر کے دوسرے کنارے پہ بیٹھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ان دونوں کے درمیان حارس بند آنکھوں سے سو رہا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں تھا۔ ایسا کیا غلط کہہ دیا ہے میں نے؟ وہ جی بھر کر کوفت کا شکار ہوئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے حواس جواب دے گئے ہیں۔ حیرت کی جگہ اب جھنجھلاہٹ نے لے لی تھی۔ حواس تو تمہارے جواب دے گئے ہیں، میں تمہیں ایک سیدھا سادہ سا حل بتا رہی ہوں اس سارے مسئلے کا۔ تم روز کے 24 گھنٹے بھی کام کرو تو اس رقم کے آدھے لیراز بھی اکٹھے نہیں ہوں گے جو ہمیں حارس کی سرجری کے لیے چاہیے۔ اور ایسے مت دیکھو مجھے، آخر میں وہ خفا ہو کر بولی، عبد الرحمن مجھے جان سے مار دے گا، وہ اس کی لڑکی ہے۔ اور عبد الرحمن کو کون بتائے گا؟ وہ تو مہینہ بھر پہلے انڈیا چلا گیا تھا، تم نے خود ہی مجھے بتایا تھا کہ وہ چمک کر بولی۔ نیم روشن کمرے میں سبز بلب کی مدھم روشنی اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر دے رہی تھی۔ وہ انڈیا گیا ہے، مر نہیں گیا۔ جو اسے کبھی پتہ چل جائے گا وہ مجھے جان سے مار دے گا سلمیٰ۔ تو پھر تم اپنی جان سنبھال کر بیٹھے رہو اور حارث کو مرنے کے لیے چھوڑ دو، وہ غصے سے کہتی اٹھ کر چادریں تہہ کرنے لگی۔ سلمیٰ، میں ایسا نہیں کر سکتا، اب کہ وہ متذبذب سے بولا تھا۔ تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تم نے کیا کیا ہے حارث کے لیے؟ میرا بیٹا مجھے بہت پیارا ہے۔ اس نے سوتے ہوئے حارث پہ ایک نظر ڈالی۔ مگر وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ مجھے اس دڑبے میں لا کر پل پل مارنے سے پہلے تم نے سوچا؟ وہ چادر کا گولا بنا کر ایک طرف پھینکتی جارحانہ انداز میں اس کی طرف آئی۔ تم مرد ہو کر ڈرتے کیوں ہو؟ تم عبد الرحمن کو نہیں جانتی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میرا بیٹا مر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار عبد الرحمن پاشا ہے۔ اگر وہ تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم دے دیتا تو ہم کبھی یہ کرنے کا نہ سوچتے۔ کوئی کمی تو نہیں اس کے پاس؟ پھر بھی اس نے ہاتھ روک رکھا ہوا ہے۔ اب یہ تم اس کا خیال کر لو، اپنے بیٹے کا فیصلہ تمہارا ہے۔ سلمیٰ کے نقوش مدھم روشنی میں بگڑے بگڑے دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت یوں تیز تیز بولتی وہ میتبک کی چوتھی جادوگرنی لگ رہی تھی۔ ہاشم متذبذب سا اسے دیکھے گیا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ اتنا مشکل تو نہ تھا، مگر وہ جہان کے ساتھ سیدھی اس کے گھر آئی تھی۔ پھر کھانا کھا کر اس نے اجازت چاہی۔ اس کا سارا سامان انجم باجی کے ڈروم میں رکھا تھا، اور جس افراتفری میں وہ گئی تھی سوائے چند چیزوں کے کچھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ پھوپھو نے اصرار کیا وہ اسپرنگ بریک ختم ہونے تک کہ ان کے پاس رک جائے، مگر وہ کل آنے کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تو پھر کہوں گی کہ رک جاؤ۔ پھوپھو ذرا خفا تھی۔ پھوپھو میں کل آؤں گی نا، پرومس، اب چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر کل ضرور آنا۔ جہان ٹشوں سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک گلابی پڑ چکے تھے۔ سرد و گرم علاقوں کے مابین سفر کا موسمی اثر تھا کہ استنبول پہنچتے پہنچتے اس کا فلو بخار میں بدل گیا تھا۔ آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، صرف ٹاکسم تک چھوڑنا۔ آگے سے میں گورسل پکڑ کر چلی جاؤں گی۔ مس بانجی تک چھوڑوں گا، نو پرابلم۔ وہ چابی پکڑے جیکٹ پہنے ہوئے بولا۔ نہیں، اس بخار میں تم سے 45 منٹ کی ڈرائیو کرواؤں گی تو 45 دن تک تم جتاتے رہو گے۔ ویسے بھی مجھ پر تمہارے احسان بہت جمع ہو گئے ہیں، وہ اتنے سارے کیسے اتاروں گی؟ وہ اس کے سامنے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتارنے کے لیے کس نے کیے ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھے گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہان کا رویہ اس کے ساتھ نرم پڑتا جا رہا تھا۔ پاکستان میں پہلے 2 دن وہ لا تعلق رہا، پھر شاید اس لیے کہ دونوں کو ٹھیک سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا، مگر پھر اس نے خود ہی کچھ محسوس کر لیا تھا، تبھی وہ آگے بڑھا اور ان کے درمیان کھڑی سرد دیوار ڈھا دی۔ لیکن وہ اس کے لیے وہ محسوس کرتا تھا جو وہ اس کے لیے کرتی تھی۔ کیا اسے ان کا وہ بولا بسرا رشتہ یاد تھا؟
جس کے متعلق اس میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ ابھی کچھ دن وہ اس کے گھر رہے گی تو ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کی ضرور کوشش کرے گی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ زادی اسی طرح تھا جسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ مجسمے کے گرد گول چکر میں اگی گھاس پہ سرخ سفید اور زرد ٹیولپس کھلے تھے۔ ہر جگہ سالانہ ٹیولپس فیسٹیول کے پوسٹر بھی لگے تھے جو ہر سال کی طرح اس موسم میں بہار میں بھی استنبول کو منعقد ہونا تھا۔ ٹیولپ کا پھول استنبول کا سمبل تھا، مگر ان کی دل فریب مہک میں ڈوبا ٹاکسم اسکوائر حیا کا خزاں آلود لگا تھا۔ وہ بہار اب وہاں نہیں تھی، جیسے ڈی جے نہیں تھی۔ تم جا رہی ہو، حالانکہ میں چاہتا تھا تم کچھ دن ہمارے گھر رہو۔ گاڑی روکتے ہوئے جہان نے چہرہ اس کی طرف موڑے سنجیدگی سے کہا، میں کل آ جاؤں گی، مگر کل تک میں سبانجی، اپنا ڈروم بلاک جھیل اور ہر جگہ جہاں میں اور ڈی جے اکٹھے تھے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اکیلے، بالکل اکیلے۔ میں ان بیتے لمحوں میں پھر سے جینا چاہتی ہوں۔ مت کرو، تمہیں تکلیف ہوگی۔ بہت تکلیف سہ لی، اب اس سے زیادہ تکلیف مجھے نہیں مل سکتی، اس نے بھیگی آنکھ کا کونا انگلی کی نوک سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اس کے چہرے پہ ابھی تک نکاہت تھی، وہ واقعہ بیمار لگ رہا تھا۔ جہان چلا گیا اور وہ مجسمہ زادی کے ارد گرد کی گھاس کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ وہ گھاس کا گول قطع اراضی دراصل تو یوں تھا جیسے کوئی چپٹا رکھا گول سا سبز پھول ہو جس کی سبز پتیاں بنی ہو، اور پتی کے درمیان ایک سیدھی روش تھی جو مجسمے تک لے جاتی تھی۔ ٹاکسم کے ہر پھول، ہر پتھر، ہر دل پہ جیسے یادیں رقم تھی۔ وہ اس کا اور ڈی جے کا 0 پوائنٹ تھا، مین سٹاپ۔ تقریباً ہر دوسرے دن وہ ادھر آتی تھی، گورسل انہیں یہیں اتارا کرتی تھی۔ یہاں سے آگے وہ عموماً میٹرو ٹرین پکڑ لیا کرتی تھی۔ اس اسکوائر کا چپا چپا انہیں یاد تھا، اور ڈی جے کے بغیر سب کچھ ادھورا تھا۔ اور اس طرف اسٹریٹ تھی، وہاں سے کی گئی ان کی ڈھیروں شاپنگ جو رائگاں چلی گئی۔ استقلال اسٹریٹ آج بھی وہیں تھا، بہت طویل، نہ ختم ہونے والی، مگر زندگی ختم ہو گئی تھی۔ گورسل کی کھڑکی کے شیشے کے پار باسفورن کا عظیم الشان سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے ایک فیری گزر رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب پہلی دفعہ ان دونوں نے اسی جگہ پل پار کرتے ہوئے نیچے فیری تیرتا دیکھا تھا تو وہ خوشی اور جوش سے پاگل ہو گئی تھی۔ وہ کبھی بحری جہاز میں نہیں بیٹھی تھی اور صرف اسے دیکھ کر ہی وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ پھر فیری وہیں رہ گیا تھا اور زندگی ختم ہو گئی۔ دوپہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ سبانجی کے در و دیوار پر پھیلی تھی۔ ڈروم بلاکس تقریباً ویران پڑے تھے۔ اسپرنگ بریک ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی اور اسٹوڈنٹ اپنے اپنے ٹورز پہ تھے۔ اسے کسی کو اطلاع دینے کا ہوش نہیں تھا، مگر پاکستان روانگی والے دن جانے حالے کو کس نے بتایا؟ وہ پھر سب کے فون آنے لگے تھے۔ معتصم، حسین، ٹالی، لطیف، انجم باجی سب اسے برابر فون کر رہے تھے، مگر وہ سب یقیناً ابھی واپس نہیں آئے تھے۔ وہ اپنے ڈروم بلاک کا گول چکر کاٹتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب وہ سبانجی آئی تھی تو ان سیڑھیوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ اب وہ برف باہر لے گئی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر بالکونی کے بلب کو دیکھا اور پھر اداسی سے مسکرا دی۔ کتنا ڈرگ! وہ اپنے پہلے دن جب وہ بلب خود جل گیا تھا۔ پتہ نہیں یہاں کون سے جین بوت رہتے ہیں۔ نکلے ہم وہیں پاکستان کے پینڈو، حالانکہ یہ بتانے پر کہ یہ ٹیکنالوجی کا کرشمہ ہے۔ ڈی جے نے اس کو جانے کے بعد کتنی ہی دیر افسوس کرتی رہی تھی۔ اس نے ڈرم کا لاک کھولا۔ کمرہ سنسان پڑا تھا۔ صاف ستھرے بنے ہوئے بستر، میز پر ترتیب سے رکھی ہوئی ڈی جے کی بنک کی میز البتہ خالی تھی۔ اس کی ساری چیزیں حیا نے اس کے بھائی کو چیک کر کے دے دی تھی۔ وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی اور سلائیڈ کھولی۔ گڈ مارننگ، اس نے کہنا چاہا، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنسوؤں نے اس کا گلا بند کر دیا تھا۔ دور کہیں کسی بلاک سے ڈی جے کو جواب دینے والے لڑکے نے اتنے دن غیر حاضری کی۔ یہ کچھ تو سوچا ہوگا، مگر شاید وہ خود بھی اسپرنگ بریک پہ ہو۔ اب وہ آئے گا تو اس سے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اب ساری آوازیں ختم ہو گئیں۔ گڈ مارننگ ڈی جے، اس نے کھڑکی میں کھڑے بھیگی بے حد مدھم آواز سے ڈی جے کو پکارا۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر چہرے پر لڑک رہے تھے۔ جواب نہیں آیا تھا، اب جواب کبھی نہیں آنا تھا۔ وہ پلٹ کر اپنے بنک کی طرف آئی اور شانے سے پرس اتار کر اپنی میز پر رکھا، پھر زپ کھول کر اندر سے لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس کا جواب ابھی اسے ڈھونڈنا تھا۔ اوہ حیا، تم کب آئی؟ آواز پہ چونک کر پلٹی۔ کھلے دروازے پہ معتصم کھڑا تھا اور راہداری سے گزرتے ہوئے اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔
آج ہی آئی ہوں، تم واپس آ گئے؟ اسے طمانینت کا احساس ہوا۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لیے اس کی طرف آ گئی۔ نہیں بس اب تو ابھی کونیا میں ہے، مجھے ذرا کام تھا اس لیے آ گیا۔ وہ دن سا لمحہ بھر کو رکا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ خدیجہ اتنا اچانک کیسے ہوا؟ اللہ کی مرضی تھی معتصم، ڈاکٹر کہہ رہا تھا۔ بیرین نیوزیم پھٹے تو ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک سے انسان کو لیپس کرتا ہے اور اچانک مر جاتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو چند روز قبل درد شروع ہوتا ہے۔ ڈی جے کو بھی ہوا تھا، مگر اس نے مائیگرین سمجھ کر نظر انداز کیے رکھا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ دوستوں کو کھونا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ دونوں اسی طرح چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ میں تو تب سے سوچ رہی ہوں معتصم کہ زندگی اتنی غیر یقینی چیز ہے۔ ایک لمحے پہلے وہ میرے ساتھ تھی اور اگلے لمحے وہ نہیں تھی، موم بتی کے شعلے کی طرح۔ بے ثبات زندگی، وہ ذرا سی پھونک سے بجھ جائے، لمحے بھر کا کھیل۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے حیا، اور ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ کیا کوئی پزل باکس ہے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ڈبے کو دیکھ کر ذرا سا چونکا۔ اس نے نہ سمجھی سے ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ چائنیز پزل باکس، تم نے یہ کہاں سے لیا؟ وہ ڈبہ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کسی نے دیا ہے، مگر میں اسے کھول نہیں پا رہی۔ کیا تم اسے کھول سکتے ہو؟ اس نے پورا امید نگاہوں سے معتصم کو دیکھا۔ میں اسے دیکھتا ہوں، ٹھہرو۔ وہ اس کا اوپر نیچے سے جائزہ لے رہا تھا۔ یہ قدیم چائنیز پزل باکس کی طرز کا بنایا گیا تھا۔ اس کے اوپر عموماً کوئی پزل بنا ہوتا جس کو سالو کرنے پہ کھلتے، یا پھر کوئی 5 حرفی الفاظ لگانے سے 1 منٹ۔ اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ 5 نہیں، اس پہ تو 6 حروف درج ہیں۔ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیشہ 5 حرف ہوتے ہیں، مگر شاید اس کا جواب کوئی خاص لفظ ہو جس پہ 6 حروف ہی پورے آتے ہوں۔ مگر اب یہ کیسے کھلے گا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ تو جس نے دیا ہے اسی کو۔ وہ رکا، اوپر لکھی سطر کو پڑھنے لگا۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ حیا، تمہارا واسطہ کسی سائیکو سے پڑ گیا ہے۔ یہ ایک پہیلی ہے اور اسے حل کرنا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ یہ صرف میں حل کر سکتی ہوں، اور اگر اسے توڑا تو یہ باکس میرے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ تم دماغ استعمال کرو۔ ویسے یہ فکرہ، وہ اس سطر پر انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، یہ فکرہ مجھے کچھ سنا سنا سا لگ رہا ہے۔ شاید وہ جیسے یاد کرنے لگا۔ اس دن جب ہم جیو انفارمیشن کی کلاس میں لکھ کر باتیں کر رہے تھے، تب شاید پروفیسر نے یہ بولا تھا۔ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں۔ پتہ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو بہت ریلیٹ کرتی ہے۔ ہمیں ایک چیز کو دیکھ سے متعلقہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ خیر جو بھی ہے، تم فکر نہ کرو، ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔ تم دروازہ اچھی طرح لاک کر لینا۔ آج کل ڈروم بلاک تقریباً خالی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے یوں خیال کرنے پہ وہ زیر لب مسکرا دی۔ وہ چلا گیا تو اس نے واقعہ کمرے میں اچھی طرح لاک لگا لیا۔ سبانجی اتنی ویران تھی کہ اسے انجانا سا خوف محسوس ہوتا رہا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، حالانکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے سب کچھ معمول کے مطابق ہی نظر آتا تھا، مگر کچھ تھا جو اسے بے چین کیے ہوئے تھا۔ رات بہت دیر تک لیٹے لیٹے وہ پزل باکس کو دونوں ہاتھوں میں پکڑے انگوٹھے سے حروف تجی کی سلائیڈ اوپر نیچے کرتی رہی۔ اس نے حروف کے کئی جوڑے بنائے، مگر وہ مکفل رہا۔ اسے نیند نے کب آ گرا اسے علم ہی نہیں ہوا۔ پزل باکس اس کے گرد ایک طرف لڑک گیا۔ وہ اب بھی ویسا ہی تھا، سرد، جامد اور مکفل۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پہ ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپیز کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹو اسٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبانجی کے سبزہ زار پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیز کے پاس آئی اور اپنے نوٹس اٹھائے، سبانجی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پر رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پر بڑا بڑا ڈی جے لکھا تھا۔ اور ڈی جے، ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا انسیان، وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپی پر چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا، وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے تھا نا۔
وہ باہر آ گئی اور گھاس پر بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ لکھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ وہ ایسی باتیں عموماً آخری صفحے پر ہی لکھا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن کی کلاس میں اس کی اور فلسطینیوں کے اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پہ انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی، جب ایک دم رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا تھا، "انٹو دا سیم ریور نو مین کین انٹر ٹویس"۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ قبل از مسیح۔ وہ بالکل شیر سی سانس روکے تحیر سے اس سطر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل بکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی شاید وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ ایک دم رجسٹر لیے اٹھ کر ڈروم کی طرف بھاگی۔ اسے معتصم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہراکلیتس، یونانی فلسفی یاد آ گیا۔ معتصم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہراکلیتس ایک قول ہے جسے تم نے اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے۔ مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جیسے وہ نہیں جانتے ہوتے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے مشہور اقوال بتا رہا تھا۔ ہاں بالکل، حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ان میں سے کوئی بھی قول نہیں سن رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پر چل نکلے ہیں، اور اس راستے پر اس شخص نے یقیناً بریڈ ڈرمز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے منسل اور گریسٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ شش۔ وہ بیٹھی لائبریرین سے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے اس کو ناگواری سے ٹوکا، اور وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سوری میم۔ حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خانہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ وہ دھیمی سرگوشی میں پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہراکلیتس کا ایک قول ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈز کا تعلق کسی قول سے ہوگا، یا پھر شاید اقلیت کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں 1 منٹ میں آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھی۔ یہ رہا ہراکلیتس کا مال نامہ۔ اس نے دب کی آواز کے ساتھ کتابیں میز پر رکھیں۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پہ بیٹھا۔ میں لا کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسطینی کی اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہراکلیتس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور کی پیڈ پہ انگلیاں رکھیں۔ اف، جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا، اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ اسے لمبے لمبے ڈاکومنٹس کو پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں پن پوائنٹ بتاتا ہوں۔ اس کی کوفت دیکھ کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نظریں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا۔ اوہ اچھا۔ ہراکلیتس کا تعلق ایشیا مینور سے تھا۔ خاصا بدمزاج فلاسفر، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا تھا اور کافی خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کے خاصی حقارت سے دیکھتا تھا۔ اس کے خیال میں ہومر کو برے جوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے، اور ہیسائڈ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن رات کا فرق نہیں پتا۔ ہراکلیتس کے مشہور اقوال یہ ہے: گدھے سونے پہ گھاس کر ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر اس شخص پر بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے، اور بس کرو معتصم، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کے اسکرین پہ ہاتھ دبا کر فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا۔ اس کا ایک سائیڈ کور فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے دو، اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پر بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیتھولک اور خالصاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کے وقت لطیف کے نام پر اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مزید مسلمان نرس نے دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پر ان فلسطینی لڑکیوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہراکلیتس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں اور گدھوں، اور حیا نے باکس کی طرف اشارہ کیا، دریاؤں والے اقوال میری سمجھ میں تو باہر ہیں۔ 1 منٹ، لطیف چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس کے قول ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے۔
फिलॉसफी तुम ने सुन रखी होगी। मैं हर अक्लेतियस का नाम आज पहली दफ़ा सुन रही हूँ। कजाकिस की फिलॉसफी? ओह, तुमने बल्कि हर किसी ने ये फिलॉसफी सुन रखी है। ये मुहावरा तो तुम जानती हो ना कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है। हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। लतीफ़ा आगे को होकर बताने, ये मुहावरा असल में इसी फ़िलासफ़र का निचोड़ है। वो कहता था कि कोई भी शख्स एक ही दरिया में 2 दफ़ा नहीं उतर सकता। यानी कि जब इंसान एक दफ़ा पानी में कदम रख कर निकालता है तो वह पानी आगे बह जाता है। पानी और इंसान दोनों हर लम्हा तब्दील होते हैं। वो दोबारा जोग्राफियाई लिहाज से तो इसी दरिया में कदम रखता है, मगर ना वो खुद वहीं पहले वाला इंसान होता है और ना वो दरिया पहले वाला होता है। समझ आई? हाँ, इसने इस बात में सर हिलाया। इसे कतन समझ नहीं आई थी। तुम्हें नहीं समझ आई? देखो, जब इस्तांबुल में पहले दिन तुमने फास्फोर का समंदर देखा था, तब वो समंदर नहीं था जो तुमने कल देखा। अब तुम वो हुआ ना, और ना ही समंदर वही है। हर चीज़ लम्हा ब लम्हा बदल जाती है। ये है इसकी फ़िलासफ़ी ऑफ चेंज। फ़िलासफ़ी ऑफ चेंज, हया ने इस बात में सर हिलाते बॉक्स उठाया। और तुम्हें पता है, चेंज में पूरे 6 हरूफ होते हैं। ओह हाँ, मोतसिम ने ज़रा जोश से डेस्क पे हाथ मारा। इधर उधर टेबल्स पर बैठे तलबा ने सर उठाकर देखा। लास्ट टाइम एक्सचेंज स्टूडेंट। लाइब्रेरियन कड़ी निगाहों से इसे देखते उंगली उठाकर वार्निंग दी। मोतसिम ने ज़रा सा सर झुका लिया। वो दबे दबे जोश से हरूफ की स्लाइड्स ऊपर नीचे कर रही थी, यहाँ तक इसने पूरा लफ्ज़ चेंज लिख लिया। अब ये खुल जाएगा। मगर पजल बॉक्स जाम्ड रहा। इसका मतलब है कि पासवर्ड कुछ और है, और वो कुछ और ऐसा है जिसे तुम खोल सकती हो। कुछ ऐसा जो सिर्फ तुम्हें ही मालूम होगा। हया, तुम हर अक़लियत की मेटाफिज़िक्स में तो इंटरेस्टेड नहीं हो। लतीफ़ कुछ सोच कर कहने लगा। फ़िलहाल तो मैं टाक समझाने में इंटरेस्टेड हूँ। मेरा ख्याल है मैं तैयार हो जाऊँ। वो हार मानते हुए बॉक्स लिए उठ गई। हमने भी टाक समझाना है, और गोरसल निकलने में 1.5 घंटा तो है। तुम तैयार हो जाओ तो इकट्ठे चलते हैं। लकड़ी का वो पजल बॉक्स इसने अपने ड्रॉम में लाकर रखा, फिर अपने कपड़े खंगालने लगी। जिस अफरा तफरी में गई थी, ये याद कहाँ था कि लॉन्ड्री को कपड़े नहीं दिए। इस वक्त जो एक वाहद इस्त्री शुदा जोड़ा हैंगर पे लटका था, वो इसका स्याह फ्राक था, जिसके ऊपरी पट्टी सुनहरी सिक्कों से भरी थी, वहीं जो वो जहान के इस्तकलाल स्ट्रीट पे पहनने गई थी। फिलहाल तो वो फूफो से मिलने अपनी मेज़बान आंटी के घर जा रही थी। उन्होंने पहले रोज़ इसका खाना खिलाया था। चूँकि वो इस तरह से डीजे के लिए ही जा रही थी, सो ये काम वाला फ़्राक मुनासिब नहीं था। लेकिन वो ऊपर स्याह कोट पहन लेगी तो काम छुप जाएगा। ऊपर नीचे तो फ़्राक सादा ही था। इसने लिबास बदल कर अपने कैचर में बांधे, फिर अपने सुनहरी क्लच में पाकिस्तानी सिम से मोबाइल डाला। क्लच छोटा सा था, इसमें तुर्क बदा फ़ोन पूरा नहीं आता था, सो इसने तुर्क फ़ोन कोट की जेब में रख दिया और क्लच की जंजीर को इस कंधे से गुजार कर दूसरे पहलू में डालकर पड़ी पिन के साथ फ़्राक के बेल्ट से नत्थी कर लिया। सुनहरी सुकून के काम में सुनहरी सितारों वाला पर्स छुप सा गया था। कम अज़ कम अब कोई इसका पर्स छीन तो नहीं सकता था ना। मिसेस अब्दुल्ला का पता इसके पास था। हाले से इनका नंबर लेकर इनको फ़ोन भी कर दिया था। जब से वो तुर्की आई थी, इनके घर पलट कर नहीं गई थी। अब इसे लाजमी जाना चाहिए था। गोरसल में वो दरमियानी रास्ते वाली नशिस्त पर बैठी थी। रास्ते के इस तरफ मोतसिम और इसके साथ लतीफ़ बैठा था। हया के बाईं जानब खिड़की के साथ वाली नशिस्त पे एक तुर्क लड़की बैठी थी। तुम्हारा फ्लोटीला फ़लस्तीन कब पहुँचेगा मोतसिम? वो स्याह कोट की जेबों में हाथ डाले इसकी तरफ गर्दन मोड़कर इससे मुखातिब थी। जून में पहुँच जाएगा। इसराइली इसे दखल तो होने देंगे ना? उम्मीद तो है, क्योंकि ये फ्लोटीला तुर्की का है और इसमें बहुत से ममालिक के वफद भी हैं। जवाब लतीफ़ ने दिया था। और अगर इसराइलियों ने ऐसा ना होने दिया तो? आखिर नबी इसराइल से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। तो फिर ये याद रखना कि जितने बनी इसराइल वो हैं, इतने हम भी हैं। वो सामने देखो, वो इसराइली एम्बेसी है। मोतसिम के इशारे पर इन दोनों ने गर्दन ऊंची करके विंडो स्क्रीन के पार देखा, जहाँ एक झंडे वाली इमारत दिखाई दे रही थी। अगर फ्लोटीला गजवा ना पहुंचा तो मैं वादा करता हूँ कि ये एम्बेसी दोबारा इस्तांबुल में नज़र नहीं आएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। लतीफ़ ने इसके इशारे पर हाथ रखा। मी टू, हया ने फ़ौरन कहा। मी थी पास बैठी लड़की ने फ़ौरन उंगली ऊपर की। वो बेख्तियार हंस दी।
ویسے معتصم ٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا یا نہیں؟ لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پر مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے بجھنے لگی تھی۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا آتے ہیں۔ مادام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان پرخلوص ترکوں کے اس ملک میں ہر سال تقریباً 500 لڑکیاں اغوا کر کے آگے بیچ دی جاتی ہیں، اور یہ ترکی کا سب سے منافع بخش کاروبار ہے۔ اچھا اب ڈراؤ تو مت، مجھے تھوڑی دور ہی جانا ہے۔ وہ تینوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے تھے۔ تم اپنی آنٹی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ابھی اپنی ہوسٹ آنٹی کے گھر بھی جانا ہے۔ کچھ دن بعد جب واپس آؤں گی تو اس پزل باکس کا حل ڈھونڈیں گے۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا میں ساتھ چل رہے تھے۔ مجسمہ آزادی ان کے پیچھے رہ گیا تھا۔ لاؤنج میں سوگواریت سی چھائی تھی۔ مسز عبداللہ اور ان کے سرخ بالوں والی بیٹی مہر مغموم سی سامنے صوفوں پہ بیٹھی تھی۔ حیا کے صوفے سے ذرا دور کارپٹ پر مہر کی بیٹی اور وہ کشن کا سہارا لیے نیم دراز ریموٹ پکڑے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہم دونوں ہر ہفتے آپ کی طرف چکر لگانے کا پلان بناتے تھے، مگر ہر دفعہ کچھ نہ کچھ روک لیتا، اور اب اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ تم مجھے اسی روز بتا دیتی تو کم از کم میں اسے دیکھ ہی لیتی، پھر کلیئرنس میں تمہاری مدد کروا دیتی۔ تم کتنی پریشان رہی ہوگی۔ مجھے تو اپنی آنٹی کو بتانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ایسا اچانک دھچکا لگا کہ اس نے فکرہ ادھورا چھوڑا اور سر جھکا کر انگلی کے پور سے آنکھ کا کنارہ پونچھا۔ مہر نے بہت فکر مندی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم بہت کمزور ہو گئی ہو پہلے سے حیا، اور تمہاری رنگت بھی کملا گئی ہے۔ بس بخار ہو گیا تھا اور پھر سفر کی تھکان۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ وہ واقعہ بہت پسماندہ اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ میں ذرا کھانے کو کچھ کر لوں۔ مسز عبداللہ اٹھی۔ وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کھانا پھپھو کی طرف ہے، میں بس چائے پیوں گی۔ پھر مجھے صرف 10 منٹ دو، وہ عجلت سے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ مہر بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھی۔ پھر عروہ کو دیکھا۔ عروہ تم حیا کو کمپنی دیو، اور فار گاڈ سیک عروہ، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ٹی وی نہیں دیکھتے۔ اس نے جاتے جاتے خفگی سے گورا۔ عروہ گڑبڑا کر سیدھی ہوئی اور مڑ کر حیا کو دیکھا، پھر سادگی سے مسکرا دی۔ سوری۔ کوئی بات نہیں، تم بے شک کارٹون دیکھ لو، میں بور نہیں ہوں گی۔ ویسے کون سا کارٹون ہے یہ؟ اسے کارٹون ذرا شناسا لگے تو آنکھیں سکیڑ کر اسکرین کو دیکھنے لگی۔ کیپٹن پلانٹ آپ نے دیکھے ہیں کبھی؟ عروہ دبے دبے جوش سے بتاتی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ارے یہ کیپٹن پلانٹ ہیں میرے فیورٹ، وہ ایک دم خوشی سے کہتی صوفے کی نشست پر آگے کو ہوئی۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، اور لنڈا تو بہت زیادہ۔ عروہ میری تو جان تھی کیپٹن پلانٹ میں بچپن سے ان کی بہت جنونی فین تھی۔ جب یہ سارے پلانٹس اپنی اپنی انگوٹھیاں فضا میں بلند کر کے فائر، ارتھ، ونڈ، واٹر چلاتے تھے تو میرے اندر اتنی انرجی بھر جاتی کہ مجھے لگتا میں بھی اڑنے لگوں گی۔ وہ چھوٹے بچوں سے کبھی بھی اتنی بے تکلف نہیں ہو پائی تھی، مگر یہاں معاملہ کیپٹن پلانٹ کا تھا۔ پھر میرے ابا نے مجھے سمجھایا کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی ہمارے سیارے کو بنانے والے 4 ایلیمنٹس ہیں۔ تب پہلی دفعہ مجھے ان 4 یونانی عناصر کا پتہ چلا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے، ماما نے بتایا تھا مجھے یہ یونانی عناصر ہیں۔ مجھے بھی تبھی ابا نے بتایا تھا کہ کس طرح یونانی فلسطینیوں سے یہ 4 عناصر باری باری پیش۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکی۔ لمحے بھر کو اس کے اندر باہر بالکل سناٹا چھا گیا۔ یونانی عناصر، اس نے بے یقینی سے زیر لب دہرایا۔ اسے یاد تھا یہ یونانی عناصر فلسفیوں نے پیش کیے تھے۔ کسی نے کہا دنیا پانی سے بنی ہے، کسی نے کہا ہوا سے، اور وہ عنصر اس فلسفی کی پہچان بن گیا۔ ہیراکلیٹس کا عنصر کون سا تھا؟ وہ خود سے پوچھتی جیسے چونک اٹھی، اور وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور وہ مجھے نیٹ چاہیے ابھی اسی وقت، وہ بے چینی سے بولی تو عروہ سر ہلا کر اٹھی اور صوفے پر سے ایک آئی پیڈ اٹھا کر اسے دے دیا۔ یہ ممی کا آئی پیڈ لے لے۔ تھینکس۔ اس نے آئی پیڈ پکڑ کر اس کا گال تھپتھپایا اور جلدی جلدی گوگل کھولنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ ان سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر آئی تو سڑک کے کنارے پہ چلتے ہوئے اس نے کوٹ سے اپنا ترک فون نکالا اور تیزی سے معتصم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔
حیا خیریت؟ وہ فون اٹھاتے ذرا فکر مندی سے بولا تھا۔ معتصم، تمہیں پتہ ہے یونانی فلسفیوں نے زمین کی تحقیق کی وضاحت کرنے کے لیے کچھ عناصر پیش کیے تھے کہ زمین ان سے مل کر بنی ہے۔ چند لمحے خاموشی کے بعد وہ آہستہ سے بولا، حیا میرے خیال سے تم ذرا تھک گئی ہو، تھوڑا ریسٹ کر لو، اس کے بعد تم نارمل ہو جاؤ گی۔ معتصم، اس نے جھنجھلا کر زور سے کہا، میں سنجیدہ ہوں، میری بات سنو، ہم خواہ اس نیم پاگل آدمی کی سوائے عمری پڑھ رہے تھے، ہمیں اس کی فلسفی چاہیے تھی، اور اس دور کے ہر فلسفی نے اپنا ایک عنصر پیش کیا تھا، اور اس کے خیال میں زمین کی ہر چیز عنصر سے بنی تھی۔ کسی نے کہا وہ پانی ہے، کسی نے کہا ہوا، اور یوں اس چاروں بلکہ پانچوں عناصر کی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ ہر ایکلیتس کا عنصر آگ تھا، اور یہی اس کی پہچان تھا، فائر۔ ہاں، فائر، ہر ایکلیتس کی دائمی آگ۔ اس نے آگ کی بنیاد پر اپنی فلسفی آف چینج پیش کی تھی۔ معتصم، انسان ایک دریا میں 2 دفعہ کیوں نہیں اتر سکتا؟ کیونکہ انسان اور دریا دونوں ہر ایکلیتس کے خیال میں آگ سے بنے تھے، اور دنیا میں سب سے زیادہ تبدیل ہونے والی چیز آگ ہے، جو ہر لمحہ بدلتی ہے اور جو ہر چیز کو بدل دیتی ہے۔ اس پزل باکس پہ لکھی بات ایک ہی لفظ کی طرف اشارہ کرتی ہے، جو ہے فائر۔ وہ کالونی کے سرے پہ کھڑے ہو کر فون پر کہہ رہی تھی۔ رات بڑھ رہی تھی اور اسٹریٹ پولز جل اٹھے تھے۔ مگر حیا، فائر میں تو 4 حرف ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوڈ ہے بھی نہیں، اس کا مطلب ہے آگ، اصلی والی آگ، ٹالی کا لائٹر، اسرائیلی آگ، یاد ہے تمہیں؟ او مائی گاڈ، اسے ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس نے آگ کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ اس خط کی طرح اس باکس پر بھی کچھ لکھا ہوگا جو صرف آنچ دکھانے سے ظاہر ہوگا۔ اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی بات مکمل کی۔ حیرت ہے، یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم کافی تھک گئے ہو، ذرا آرام کر لو، پھر تم نارمل ہو جاؤ گے۔ وہ جواباً ہنس دیا تھا۔ چلو پھر رات کو واپس آؤ تو ان باکس کو کھولیں گے۔ نہیں، میں آج رات واپس نہیں آؤں گی، میں آنٹی کی طرف رکوں گی۔ تمہاری اپنی آنٹی یا پھر وہ ہوسٹ آنٹی؟ میں فکرہ اس کے منہ میں رہ گیا۔ کسی نے اس کے کان پہ فون زور سے کھینچا تھا۔ اسے مڑنے یا چیخنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کوئی سوئی کی نوک تھی جو اس کی گردن کے آر پار کہیں بھی کھبی تھی۔ لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرے بادل چھا گئے تھے۔ دل و دماغ کے سن ہونے سے قبل جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی اسے پیچھے کی طرف گھسیٹتی ہوں۔